بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے وہی آپ کی خدمت میں گزارش کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی فرما لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ کل پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کچھ لوگ تو جلسہ گاہ میں پہنچ سکے لیکن بہت سارے لوگ جلسہ گاہ میں پہنچنے کے بجائے راستے میں پھنس گئے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں ہر طرف سے آنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ پھنس کر رہ گئیں اور لوگوں نے اپنی ڈیوائسز لگا کر عمران خان کی تقریر سنی۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں وہ کی جو ہمیشہ کہتے چلے آ رہے ہیں مختلف جلسوں میں اپنی کارکردگی کے حوالے سے، اپوزیشن کے جو ایک سازشیں ہیں ان کے خلاف یا عالمی جو سازشیں ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن عمران خان کی تقریر کا جو ایک اہم ترین پہلو تھا اور جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ جس کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے، وہ ایک خط تھا جو انہوں نے ہوا میں لہرایا۔ ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتوتوں کے ہاتھوں دھمکیاں ملتی رہیں۔ سنتے رہیں، ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتوتوں کی وجہ سے دھمکیاں ملتی رہیں۔ یہ سنیں اگلا، ہمارے ملک میں ملک کے اندر موجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہیں۔ سمجھ گئے؟ اپنے لوگوں کی مدد سے حکومتوں کو تبدیل کیا۔ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، اس نے جب ملک کو آزاد فارن پالیسی دینے کی کوشش کی، ذوالفقار علی بھٹو، میرے اس سے بہت اختلافات ہوں گے لیکن مجھے اس کی خودداری ہمیشہ پسند تھی۔ اس نے ملک کو جب آزاد فارن پالیسی دینے کی کوشش کی تو فضل الرحمان اور بگوڑو نواز شریف ان کی سنتے رہیں، سنیں ابھی میں اور بھی آتا ہوں کہ ان دونوں کی اس وقت کی پارٹیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی اور آج جیسے حالات بنا دیے گئے ملک میں۔ اور یہ بتایا اپنی قوم کو اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو کہ یہ خط ایک عالمی قوت کا ہے، عالمی سازش کا ہے یا عالمی ملک کا ہے، جس میں یہی کہا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود اپنے لوگوں کے ذریعے ماضی میں بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہی ہیں اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں سے نکالتی چلی آ رہی ہیں اور اب بھی وہ یہی سب کچھ کر رہی ہے۔ عمران خان بہت کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن قومی مفادات آڑے آئے اور پھر انہوں نے کچھ کہہ بھی دیا لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کے اوپر چھوڑ دیں یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں یا ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں جنہیں ہم اقتدار کے ایوان کہتے ہیں یا فیصلہ ساز قوتیں کہتے ہیں۔ اب وہ انتظار کریں گے اگلے 48 گھنٹے کا کہ وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں ملک کے مستقبل کا وہ اس پر کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عدم اعتماد کی تاریخ چل رہی ہے اور بظاہر اس میں اپوزیشن کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے اراکین بھی کسی نہ کسی وجہ سے پیسے کی بنیاد پر یا اگر الیکشن میں ٹکٹ کی لالچ کی بنیاد پر
PTI کو چھوڑ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ اتحادی جماعتیں جو حکومت کے ساتھ کھڑی تھیں اب تک اطلاعات کے مطابق وہ بھی اپوزیشن سے مل چکی ہیں. اور اب تازہ ترین خبر کے مطابق پنجاب اسمبلی میں بھی CM کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی ہے، کیونکہ یہ اطلاعات گردش کر رہی تھیں کہ عمران خان خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی بھی ڈیزولو کر سکتے ہیں اور اپنے MLAs کے ریزائن بھی پیش کروا سکتے ہیں، تاکہ یہ سارے سسٹم ہی دھڑام سے گر جائے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جا سکے. ویسے بھی چاہے عمران خان کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، نئی جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے گی، اسے بھی نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. بہرحال اگر عمران خان رہ جاتا تو پھر EVM کے حوالے سے بھی ایک پیش رفت ہوتی اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ بھی ہوتے اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ملتا. لیکن اگر اپوزیشن کی اب جو ہے حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر ان دونوں تجاویز پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور یہ اپوزیشن کا ایک مطالبہ بھی رہا ہے. اس کے علاوہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی عمران خان کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود نہیں ہوں گے تو بہرحال وہ بھی ایک خدشہ تھا، بھلے وہ اقتدار کے ایوانوں میں تھا یا اپوزیشن کے دماغ میں تھا، وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو خط ہے یا جس طرح عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو اس میں وہم گمان ہے تو وہ میرے پاس آ کر دیکھ سکتا ہے اس خط کو آف دی ریکارڈ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی حکومت نے براہ راست عمران خان کو یہ خط لکھا ہو. یقیناً یہ خط کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کو لکھا ہوگا اور ہماری کچھ ایجنسیوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہوگا اور اس کی کاپی حکومت پاکستان کے ہاتھ لگ گئی ہوگی. یہ خط اسٹیبلشمنٹ کو بھی دکھایا گیا ہے اور یہ سوال بھی کیا گیا ہے عمران خان کو، لیکن انہوں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے. اب اس صورتحال کے بعد جس طرح عمران خان نے بات کی ہے اور یہ بھی اطلاعات آئی ہیں، ایک ہمارے مشہور اینکر پرسن ہیں عمران ریاض خان، انہوں نے یہ خط دیکھا بھی ہے اور یہ بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب عمران خان یوکرین اور رشیا کے درمیان جو ایک تصادم کسی کیفیت تھی اور روس کے دورے پر جا رہے تھے، اس سے کچھ جو ہے وقت پہلے یہ خط لکھا گیا تھا. تو ظاہر ہے اس کا تعلق مغربی ممالک سے ہوگا. اب 3-4 سٹیک ہولڈرز ہیں اس حوالے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی طرف سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عرب ممالک کی طرف سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یورپین کنٹریز کے حوالے سے ہے. بہرحال جس کی طرف سے بھی لکھا گیا ہے یہ ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اور پاکستان کی جو سالمیت ہے، جو خود مختاری ہے، جو آزادی ہے، جو انڈیپینڈنس ہے، اس میں ایک کھلی مداخلت ہے اور یہ مداخلت ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. اور عمران خان نے بجا طور پر کہا ہے کہ بھٹو بھی اسی انجام سے دوچار ہوا تھا جب اس نے اپنی آزاد پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی. اس نے بھی OIC تشکیل دی تھی، اس نے بھی کسی کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور عمران خان نے اس حوالے سے بجا طور پر بھٹو صاحب کی تعریف و توصیف بھی کی ہے. یقیناً بھٹو صاحب نے بھی خودداری کا مظاہرہ کیا تھا اور عمران خان کا یہ کہنا کہ غیرت مند کے آگے لوگ جھکتے ہیں، بے غیرت کے سامنے کبھی بھی کوئی نہیں جھکتے. اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ غیرت سے کھڑے رہیں. اور عمران خان نے پوری قوم سے اس اجتماع کے ذریعے ایک وعدہ بھی لیا ہے کہ آپ نے کبھی غیرت پر کمپرومائز نہیں کرنا، اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرنا. 70 سال کے بعد اگر پاکستان نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کا ایک راستے کا انتخاب کیا ہے تو آپ نے کسی بھی صورت میں اس راستے کو جو ہے نا نہیں چھوڑنا اور ملک کو آزادی کی طرف لے کے جانا ہے. آزاد جو اس کی رائے ہے اس پر جو ہے کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا. آنے والے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ کل کی عمران خان کی تقریر سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کو نہ تو وہ ٹارگٹ کریں گے، نہ انہوں نے کل کیا ہے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی محاذ آرائی کے جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں ہے. ماضی میں چاہے نواز شریف ہوں، چاہے آصف علی زرداری ہوں، اختلافات کی صورت میں انہوں نے فوج کا نام لے کر، اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر، ہمارے جرنیلوں کا نام لے کر ان کو ہدف تنقید بنایا ہے. عمران خان نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ نہ تو فوجی جرنیلوں کا نام لیا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے، نہ ہماری فوج کو اس میں گھسیٹا ہے. اور اگر وہ اسی طرح کا اپنی روش قائم رکھتے ہیں، بھلے وہ عدم اعتماد کی تاریخ میں کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہو جائیں، وہ اپنا مقدمہ بہت اچھے انداز میں کل عوام کے سامنے پیش کر چکے ہیں. اس کو اپوزیشن کے حلقے یا بعض صحافتی حلقے چاہے جو بھی کہیں کہ اتنی بڑا جلسہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک اسلام آباد کی تاریخ ایک بہت بڑا جلسہ تھا. یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے، لیکن جو دیکھنے والی نگاہیں ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ دیکھ چکی ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ عمران خان اپنی پاپولیٹی جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ پر بوجھ بن چکے ہیں. کل عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ آج بھی وہ پاکستانیوں کی اکثریت کے دل و دماغ میں بستے ہیں. اب وہ جب چاہیں تو وہ بڑے
وہ کراؤڈ پولر بھی ہیں اور لوگوں کو گلیوں میں اور سڑکوں پر نکال بھی سکتے ہیں. تو یقیناً اب وہ حلقے جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو اپنی نظر ثانی اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. کل کا عمران خان کا جلسہ یقیناً ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، چاہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں رہیں یا نہ رہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں ناکام ہو جاتے ہیں اور یہ مختلف فریق جو ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہے ہیں، ایک دوسرے کی عداوت کی جو ہے وہ کہانیاں پوری پاکستانی قوم کو سناتے رہے ہیں، اگر وہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان میں حکومت بناتے ہیں تو ان کا چلنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور ان کی ناقص کارکردگی کو اجاگر کر کے عمران خان اپنی کمزوریوں کو بھی جو ہے وہ ختم کر سکیں گے اور اپنا ایک نیا چہرہ قوم کے سامنے لا سکیں گے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس تحریک عدم اعتماد میں ناکام ہو جانا اور نئے سرے سے کوشش کر کے پاکستانی قوم کے سامنے آنا خود ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے بھی ثابت ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایک ایسا نیا لیڈر پاکستانی قوم نے دیکھا ہے جو بھٹو کے ساتھ بعد ایک قومی خودداری کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے. نہ وہ بکتا ہے، نہ وہ جھکتا ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، چاہے وہ عرب کنٹریز ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، بھلے وہ بھارت ہو. ہر ایک کے سامنے وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے اور قوت معنی بھی رکھتا ہے. جس طرح اسلام فوبیا میں پاکستان کی تاریخ پر 15 مارچ کو جو ہے ایک عالمی دن کے منانے کے موقع جو ہے تاریخ مقرر کی گئی ہے جنرل اسمبلی میں، یہ بھی اسی کو کریڈٹ جاتا ہے، بھلے اپوزیشن کے لوگ اسے جو بھی گلا شکوہ دیں. کل عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک کراؤڈ پولر لیڈر بھی ہے، اس کے اندر اتنی عقل مندی بھی ہے کہ اس نے تمام تر مشکلات کے باوجود کل اسٹیبلشمنٹ کو نہیں گھسیٹا، کسی قسم کی کھلی مواضعی سے گریز کیا ہے، اپوزیشن کو خوب لتاڑا ہے اور اپنے جو سامعین تھے ان کے جذبات کی صحیح طور پر ترجمانی کی ہے. یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان ایک نئی شکل کی صورت میں پاکستانی قوم کے سامنے آ سکے گا. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم.